تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ترجمہ: اور کہنے لگے وہ کافر، مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان، شاید تم اس طرح غالب آ جاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ کفار قرآن کی ہیبت سے خوفزدہ ہیں، اس کی دل میں گھر کر جانے والی تاثیر سے لرزہ براندام ہیں۔ اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر انہیں سوجھی کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے تو اس وقت شور مچانا شروع کر دیا جائے، نہ خود قرآن کو سنیں اور نہ کسی دوسرے کو سننے دیں۔ فقط اسی تدبیر سے اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھا جا سکتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 27۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: بس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ، اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جرم کی جو سزا مقرر ہے بڑی سخت ہے۔ اس تجویز پر عمل کرنے سے پہلے وہ اپنی قوت برداشت کا جائزہ لے لیں، کیا ان میں اس عذاب علیم کو برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 28۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ ترجمہ: یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ ترجمہ: اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں دکھا وہ دونوں شیطان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں سے، ہم انہیں روند ڈالیں گے اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ جب انہیں دوزخ کے ابدی عذاب میں جھونک دیا جائے گا، اس وقت انہیں وہ لیڈر اور قائد یاد آئیں گے جن کے ورگلانے سے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ستایا کرتے تھے اور قرآن پر طرح طرح کے لغو اعتراضات کیا کرتے تھے۔ انہیں رہ رہ کر ان لیڈروں پر غصہ آئے گا اور دانت پیسیں گے اور کہیں گے، اے رب، ایک دفعہ ہمیں وہ شیطان دکھا دے جو جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ آج ہمارے ہتھے چڑھ جائیں تو ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رگید کر رکھ دیں گے اور ان کا حلیہ بگاڑ ڈالیں تاکہ اہل جہنم کی نظروں میں بھی ان کی ذلت اور پستی آشکارا ہو جائے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ: بے شک وہ سعادت مند جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے، اترتے ہیں ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ اہل زیغ و باطل کی دنیوی زندگی، اس میں ان کی طفلانہ حرکتوں اور آخرت میں جس عذاب علیم میں انہیں مبتلا کیا جائے گا اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے الجھیں گے،
ان تمام کے اثر آفرین تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور دنیا و آخرت میں جو عزتیں اور سرفرازیاں ان کو بخشی جانے والی ہیں ان کا دل نشین بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ دل خود بخود ان کے نقش پا کو خضر راہ بنانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ المختصر، ان آیات میں دو حقیقتیں آشکارا کی گئی ہیں۔ شان بندگی کیا ہے اور شان بندہ نوازی کس کو کہتے ہیں؟ شان بندگی تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آخر دم تک اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے احساسات اور جذبات سے، اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اس کی تصدیق کرتا رہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے آسان ہے، لیکن عمر بھر ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا بڑی ہمت و مردانگی کا کام ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر کہا لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ ربنا اللہ، لیکن پھر اکثر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو آدمی آخر دم تک اس بات پر ثابت قدم رہا اس کا شمار اس زمرے میں ہوگا۔ علامہ آلوسی نے خلفائے راشدین سے اس آیت کی تفسیر نقل کی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، پھر پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا لم یذنبو، کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ پھر اس سے گناہ صادر نہ ہو۔ فرمایا تم نے تو یہ کام بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ عرض کی گئی آپ ہی فرمائیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا یہ مطلب ہے کہ پھر بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے استقاموں کی تفسیر یوں کی، فرمایا وہ ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور لومڑی کی طرح ہیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اخلص العمل، جو عمل کرتے ہیں اخلاص سے کرتے ہیں، ریا اور نمائش کا وہاں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا فرائض کی ادائیگی استقامت ہے۔ عارف باللہ مولانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ استقامت ایک مختصر لفظ ہے، اس سے مراد شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب، اور آخر دم تک اس طریقہ کار پر ثابت قدمی۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی نے عرض کی یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ حضور کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر عمر بھر اس پر ثابت قدم رہ۔ شان بندگی کے ذکر کے بعد اب شان بندہ نوازی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے تسلی دیتے ہیں کہ قبر و حشر سے بھی خوف زدہ ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں، اور اپنی اولاد اور عزیز و اقارب جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے ان کے بارے میں بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہے۔ اور سنو، ہم تمہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں اور وہاں کی سرمدی بہاریں تمہارے لیے چشم بارا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فرشتوں کا نزول کس وقت ہوتا ہے، اور کیا وہ فرشتوں کی باتوں کو اپنے ان ظاہری کانوں سے سنتے ہیں؟ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ فرشتوں کا نزول موت کے وقت ہوتا ہے، لیکن اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ سلسلہ عمر بھر جاری رہتا ہے۔ جب بھی بندہ مومن اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے تو قدم قدم پر تیز کانٹے اس کے پاؤں کی تواضع کرتے ہیں۔ ہر موڑ پر حشر بدامہ مصیبتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں اور رنج و آلام کے بادل ہر طرف سے گھر کر آ جاتے ہیں۔ اس وقت ملائکہ اس کی دلجوئی کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ بعض مقبول بندے فرشتوں کی یہ باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور جو ان کی باتیں نہیں سن سکتے ان کے دلوں میں طمانینت اور تسکین کی ایک ایسی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے کہ ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم جاتے ہیں۔ باطل کے مقابلے میں ان کی قوت مدافعت تند و تیز ہو جاتی ہے، اور نئے ولولوں سے سرشار ہو کر وہ منزل مقصود کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مرتے وقت، لحد میں اور روز حشر، ان تمام مقامات پر انہیں ملائکہ کی رفاقت حاصل ہوگی۔ چنانچہ علامہ آلوسی رقم تراز ہیں، یعنی فرشتے ان پر اترتے ہیں اور دینی اور دنیوی مشکلات جو انہیں پیش آتی ہیں ان میں ان کی یوں امداد کرتے ہیں کہ ان کے سینے منشرح ہو جاتے ہیں، اور بذریعہ الہام
ان کے خوف و حزن کو دور کر دیتے ہیں جس طرح کافروں کو ان کے برے ساتھی برے کاموں پر اکساتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ کلام کے اطلاق اور عموم کے پیش نظر یہی قول اظہر ہے، اور ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں کہ بہت لوگوں کا یہ قول ہے کہ فرشتے اکثر اوقات متقین پر نازل ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان سے کسب فیض کرتے ہیں۔ روح المعانی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ترجمہ: ہم تمہارے دوست ہیں دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 31 کی تفسیر: یعنی نیک کاموں کی ادائیگی میں ہم تمہارے مددگار ہیں، بدریہ الہام حق بات تمہارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان امور کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں جن میں تمہارا بھلا اور کامیابی ہے، اور آخرت میں ہم دوستی کا حق یوں ادا کریں گے کہ شفاعت سے تمہاری امداد کریں گے، اور جب قبر سے اٹھو گے تو تمہارا شاندار استقبال کریں گے، اور تم جو چاہو گے، تم جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 32۔ نزلا من غفور الرحیم۔ ترجمہ: یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے ہمیشہ رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 32 کی تفسیر: یہ عنایات خسروانہ، یہ انعامات بے پایاں تمہارے اعمال کا معاوضہ نہیں ہوگا، بلکہ رب غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی ہوگی۔ بندہ مہمان اور خداوند عرش میزبان۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیسا اعزاز ہے اور کتنا کرم ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔